عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت آپ کی ذات اقدس میں ختم فرما دی ہے۔ جو شخص آپ کو نبی مانے، تمام انبیاء کو مانے، اللہ کی ذات کو مانے، تمام عقائد اس کے درست ہوں، لیکن اگر وہ آپ کو خاتم الانبیاء خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ امت مسلمہ کا بنیادی عقیدہ بھی ہے، اور الحمدللہ ہمارا آئین پاکستان بھی اس میں بھی یہی درج ہے کہ منکرین ختم نبوت ان کا امت مسلمہ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ منکرین ختم نبوت میں مرزائی، قادیانی اور جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، یہ قادیانی اور مرزائی جو امت مسلمہ میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے آئین پاکستان کے دفعات میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک مقدمے کی سماعت کی ہے، اور وہ مقدمہ بھی قادیانی کا تھا۔ مبارک نامی قادیانی ایک شخص ہے، اس نے ایک قرآن کریم کی تفسیر کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس کے بارے میں مقدمہ تھا۔ تو اس میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو الفاظ پوری امت مسلمہ اور خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کے لیے اور پاکستانی علماء کے لیے اور دینی جماعتوں کے لیے انتہائی تشویشناک الفاظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرسوں ترسوں سے بحمدللہ تعالی تمام مقاصد پہ فکر نے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہر صاحب شعور یہ چاہتا ہے، ہمارے ملک میں امن و امان ہو، سکون ہو، کوئی بے سکونی کی کیفیت نہ ہو، کوئی ایسا قاضی کے مقدمے کے اور قاضی کے ریمارکس پہ کوئی ایسا غازی پیدا نہ ہو جو امن و امان کے مسئلے پیدا ہو جائیں۔ ہمارا بڑا ہی معقول مطالبہ ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب کو چاہیے اپنے الفاظ کی وضاحت کریں، اپنے الفاظ کی وضاحت کریں اور آئین پاکستان کی تشریح کریں کہ آئین پاکستان کی روح سے قادیانی مسلمان نہیں ہیں، قادیانیوں کو اپنے عقائد کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، قادیانی کھلم کھلا تبلیغ نہیں کر سکتے، اسلام کا اور اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں، اگر یہ الفاظ انہوں نے غیر شعوری طور پہ کہہ دیے ہیں، یہ الفاظ بولتے ہوئے انہوں نے کہہ دیے ہیں، اس کی وضاحت کرنا ضروری اور لازمی ہے، ورنہ اگر وضاحت نہیں کریں گے پھر یہ جو بحران کی کیفیت شروع ہو گئی ہے، یہ بحران بڑھتا جائے گا، پھر سڑکوں پہ امت مسلم آئے گی۔ آج بھی تمام مکاتب فکر نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، خدا نہ خواستہ یہ احتجاج آگے بڑھتا جائے، امن عامہ کے مسائل پیدا ہوں، پھر سکون برباد ہو، پھر مسلمان اور پاکستان پوری دنیا میں جنگ ہنسائی کا باعث بنے۔ قبل اس کے یہی معقول بات ہے کہ جناب محترم اپنے الفاظ کی وضاحت کریں، اور اگر ان الفاظ میں کوئی جھول ہو گئی ہے، ظاہر ہے وہ بھی انسان ہیں، ان کی زبان سے بھی کوئی الفاظ غلط نکل سکتے ہیں، اگر وہ الفاظ غلط ہیں ان کو اپنے الفاظ کو واپس لینا چاہیے، اور پوری امت مسلمہ کے اور خاص کر پاکستانی مسلمانوں کے جذبات جو مجروح ہوئے ہیں اس پہ ان کو معافی مانگنی چاہیے اور اپنے ان الفاظ کو فوراً واپس لینا چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے اور خاص کر پاکستانی علماء کی طرف سے، تمام مکاتب فکر کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں۔ بھئی آپ سب اس کی تائید کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔